السلام علیکم، کیسے ہیں میرے تمام ریڈرز؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم جن نہاد سیزن 1 کی قسط نمبر 13 کی ریڈنگ سٹارٹ کریں گے، جس کا پارٹ 2 ریڈ کریں گے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ایپیسوڈ نمبر 14 جو کہ لانگ ہے وہ بھی آ جائے تو آپ لوگوں کو 1500 سبسکرائبرز پورے کرنے ہوں گے۔ 40 سبسکرائبرز رہ گئے ہیں جو 4 دن سے میں کہہ رہی ہوں پورے نہیں ہو رہے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں میرے ریڈرز۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں تو آج ٹارگٹ کمپلیٹ کر دیں، ایپیسوڈ چاہے 12 بجے آئے، آج رات ہی آئے گی۔ میں 10 بجے تک ویٹ کروں گی، اگر آپ لوگوں کا رسپانس آ گیا تو میں 12 بجے سے پہلے ایپیسوڈ نیکسٹ آپ تک پہنچا دوں گی، ورنہ وہ کل صبح آئے گی۔ اور ٹارگٹ کمپلیٹ کر دیں تاکہ مجھے موٹیویشن ملتی رہے۔ وہ واش روم میں آیا تو بنفشہ کے ساتھ ساتھ ارمغان بھی حیرت میں مبتلا ہوا تھا، لیکن پھر ارمغان کا فلک شگاف کہکھا گونجا تھا۔ بنفشہ مزید اس میں سمٹی تھی۔ وہ کل رات جب تک یہاں پہلی بار واش روم میں آئے تھے، ہر جگہ پھولوں کی پتیاں پھینکی گئی تھی، باتھ ٹب میں بھی پھول بکھیرے گئے تھے۔ سلیب پر سینٹڈ کینڈلز کا اکا دکا اب بھی جل رہی تھی، باقی بجھ چکی تھی، لیکن وہ بجھ کر بھی ماحول کو خوابناک بنا رہی تھی۔ دیکھو جانم، یہ واش روم بھی کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ وہ خستہ ٹب کو گرم پانی سے بھرنے لگا تھا۔ بنفشہ کا دل بھی عجیب طرز پر دھڑکنے لگا تھا۔ وہ باتھ ٹب کے کنارے بیٹھ گیا اور بنفشہ کا دل غیر ارادی طور پر تیز ہو گیا۔ ارمغان کی آنکھوں میں تھوڑی سی تھکاوٹ تھی۔ بنفشہ کو اس کی آنکھوں میں جو کچھ نظر آیا تھا، وہ پلکیں جھکائے خشک حلق کو ترک کرنے لگی تھی۔ ارمغان کی قربت بڑھنے لگی تھی جب بنفشہ نے اسے بمشکل پکارا تھا، میرا پیٹ پہلے سے کچھ ڈسٹرب ہے۔ آپ نے ابھی وہ اپنی بات مکمل کرتی کہ ارمغان نے اپنی نیلی آنکھیں اٹھا کر بنفشہ کی براؤن آنکھوں میں دیکھا تھا۔ وہ اس کی حالت سمجھتے ہوئے بھی اسے منع کر رہی تھی۔ ارمغان کے قریب آنے پر وہ بے اختیار سی ہو گئی تھی، لیکن وجود اجازت نہیں دے رہا تھا۔ بنفشہ کی بات سنتے ارمغان نے ہاتھ نکالتے اگلے ہی پل سائڈ سے شیمپو اٹھائی تھی اور اپنی ہتھیلی پر نکالتے جھاگ بنائی تھی۔ وہ بنفشہ کے بالوں پر لگایا تھا۔ پہلے تمہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے، پھر میری باری آ جائے گی۔ وہ خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھاتا اس کی مدد کروانے لگا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ دونوں کمرے میں موجود تھے۔ ارمغان اس کے بال نرمی سے سہلا رہا تھا جو خاموش سی تھی، چہرہ گلابی تھا۔ بنفشہ نے ہچکچاہٹ کے باوجود اس کا ساتھ دیا تھا۔ اب طبیعت پہلے سے بہتر ہے؟ وہ اس کا جھکا چہرہ آئینے میں سے دیکھتے پوچھنے لگا۔ وہ اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ گرم پانی سے شاور لیا ہے تو پہلے سے ٹھیک ہوں، وہ انگلیاں مروڑتی بولی۔ اچھا، اب ناشتہ کرنے سے تھوڑی انرجی آ جائے گی تو بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اس کے بال سہلا چکا تو برش واپس رکھتے بولا۔ ارمغان، آپ ناراض ہو گئے مجھ سے؟ وہ اب بھی ہنوز چہرہ جھکائے بیٹھی تھی۔ کیوں؟ میں نے کیوں ناراض ہونا تھا؟ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگا۔ وہ میں نے آپ کو منع کر دیا تھا نا واش روم میں؟ وہ انگلیوں سے کھیلتی کنفیوز ہو کر بولی۔ میری جان، میرا بچہ، جنان بنفشہ کو خود پر ضبط کرنا بہت اچھے سے آتا ہے، اور سب سے بڑھ کر میرے لیے تمہارا سکون ضروری ہے، تو میرے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہوں، اور تمہارے سکون کی خاطر میں ہمیشہ خود کو قابو رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میری محبت تمہاری خوشی کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ اب کی بار بنفشہ مسکرا دی تھی۔ وہ اس کے پاس ہی پنجوں کے بل بیٹھا تھا۔ اچھا، مجھے بتاؤ، ناشتہ یہاں کمرے میں کرو گی یا باہر؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھنے لگا۔ یہیں پر کرتے ہیں۔ اور گھر کب جائیں گے؟ اوکے، میں آرڈر کرتا ہوں، آنے میں بھی وقت لگے گا۔ پھر بتاتا ہوں۔ وہ کہتا انٹرکام پر ناشتہ آرڈر کرنے لگا تھا، لیکن دودھ کا گلاس آرڈر کرتے بنفشہ نے سر زور زور سے نفی میں ہلایا تھا۔ وہ گھر میں بھی اسے دودھ پینے کے لیے کہتا تھا اور بنفشہ اکثر اسے نظر انداز کر دیتی تھی، لیکن وہ ہمیشہ اسے نرم دلی سے سمجھاتا کہ اس کا فائدہ ہے۔ بنفشہ کو لگا تھا آج وہ گھر پر نہیں ہے تو اسے دودھ نہیں پینا پڑے گا، لیکن وہ یہاں بھی آرڈر دے چکا تھا۔ اوکے تھینکس، وہ کہتا انتظام رکھ چکا تھا۔
ارمغان مجھے نہیں پینا، میرا دل خراب ہوتا ہے۔ وہ رونی صورت بنائے بولی دودھ سے دل خراب نہیں ہوگا، تم بس اس کے فائدے کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں جانتا ہوں تمہارے لیے یہ تھوڑا مشکل ہوگا، مگر یہ تمہیں بہتر محسوس کروائے گا۔ اور رہی بات دل خراب کی، تو دودھ پینے سے دل خراب نہیں ہوتا، بلکہ وہ اسے بچوں کی طرح سمجھاتا، ساتھ ہی شرارت سے بات ادھوری چھوڑ گیا تھا تو بنفشہ نے لب کچلا۔ اسے پھر پٹری سے اترتے دیکھ کر وہ بات بدل گئی تھی۔ آپ خود تو کبھی نہیں پیتے، بس مجھے ہی زبردستی پلا دیتے ہیں، اور تم سمجھتی ہو کہ مجھے ضرورت ہے؟ وہ مسکرا کر پوچھنے لگا۔ بنفشہ نے چہرہ دوسری جانب موڑا تھا۔ آدھا گلاس تو میں ہی پیتا ہوں تمہارے منہ بنانے کے بعد، وہ کہہ کر بنفشہ کی کلائی پر کر چکا تھا۔ اچھا ادھر آؤ، وہ کہتا بیڈ پر اسے لیے بیٹھ گیا تھا۔ میں یہاں سے تمہیں گھر ڈراپ کر کے آفس جاؤں گا، مجھے رات گھر آتے دیر ہو جائے گی۔ میں نے زبیدہ سے کہہ دیا ہے تو تمہارے پاس ہی رہے گی، تم نے ڈرنا بالکل بھی نہیں ہے۔ گارڈز باہر ہی ہوں گے، وہ اسے نرمی سے سمجھا رہا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ وہ ناراض ہو کر بیٹھ جائے گی کہ وہ لیٹ گھر کیوں آیا، کتنی لیٹ آئیں گے۔ وہ بغیر کسی بحث کے پوچھنے لگی۔ 11 بجے تک آ جاؤں گا، اگر سونا ہوا تو کھانا کھا کر سو جانا، میرا ویٹ مت کرنا۔ کلائنٹس جرمنی سے آئے ہیں تو مجھے انہیں وقت دینا ہوگا۔ اسے سمجھانے لگا تو بنفشہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ ارمغان کو اس کے یوں ماننے پر خوشگوار حیرت ہوئی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا دروازہ ناک ہوا تھا۔ ناشتہ آ گیا میرے خیال سے، وہ کہتا دروازے کی جانب گیا تھا۔ اس کا ارادہ ناشتے کے بعد فوراً یہاں سے نکلنے کا تھا۔ تو آج کے ایپیسوڈ تو شارٹ ہے، آئی نو، لیکن آپ لوگوں نے جو ٹارگیٹ ہے وہ پورا کر دیا، تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں دے دوں گی۔ اور آپ لوگوں کے لائک کمنٹ شیئر سے مجھے کچھ بھی نہیں ملتا سوائے ایک موٹیویشن کے، تو مجھے آج کل موٹیویشن کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ میرا موڈ نہیں ہوتا لکھنے کا، پتہ نہیں کیوں میری روٹین خراب ہو گئی ہے۔ تو چینل کو سب لوگ سبسکرائب کر دیں، کمنٹس اچھے سے کیا کریں، کمنٹس پہ تو مجھے کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ اور جو پرانے ریڈرز ہیں ان کے لیے میں بتا دوں کہ نیو ایپیسوڈ بھی آ جائے گی، وہ میں نے لگا دی اپلوڈنگ پہ، تو تھوڑے ٹائم میں آپ کو یہ بھی مل جائے